بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نالج اسٹوری میں خوش آمدید۔ بزرگ اور بچھو کا واقعہ۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے دیکھا کہ آگے ایک بڑا سا بچھو جا رہا ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ کسی مصلحت اور مقصد کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بچھو بھی کسی کام پر جا رہا ہوگا، تو آج میں ذرا اس کا تعاقب کر کے دیکھوں کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، کیا کرے گا۔ دل میں یہ خیال آیا اور وہ اس بچھو کے پیچھے چل پڑے۔ آگے آگے بچھو اور پیچھے پیچھے یہ بزرگ بھی چلتے رہے، وہ بچھو بھی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر بچھو نے اپنا رخ موڑا اور دریا کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بزرگ بھی کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ دریا میں ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کچھوا تیرتا ہوا آیا اور ٹھیک اس جگہ جہاں بچھو کھڑا تھا کنارے سے لگ گیا۔ اب یہ بچھو چھلانگ لگا کر کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے کشتی بھیج دی ہے۔ اس کے بعد کچھوے نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج اس کا تعاقب کرنا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، اس لیے میں نے بھی ایک چھوٹی سی کشتی لے لی اور کشتی میں بیٹھ کر میں بھی دریا میں چل پڑا۔ وہ کچھوا اس کو گھماتا پھراتا دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور وہاں جا کر کنارے سے لگ گیا۔ اب بچھو اس کچھوے کی پشت سے چھلانگ لگا کر دریا کے دوسرے کنارے پر اتر گیا۔ میں نے بھی کشتی کنارے سے لگا دی اور میں بھی کنارے پر اتر گیا۔ اب پھر اس نے چلنا شروع کیا۔ خدا جانے کہاں جا رہا تھا، کہاں منزل تھی، لیکن میں نے چونکہ تہیہ کیا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کروں گا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ آگے گئے تو وہاں ایک آدمی سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید بچھو اس آدمی کو جا کر کاٹے گا اور شاید اسی لیے سارا سفر طے کر کے آیا ہے۔ چنانچہ میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب میں اس سوئے ہوئے آدمی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ اپنا پھن اٹھا کر اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا پھن اٹھایا ہوا اور قریب تھا کہ اس کو ڈس لے۔ اچانک یہ بچھو پہنچا اور اچھل کر اس سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور سانپ کو اس زور سے ڈسا کہ سانپ تیور کھا کر نیچے گر گیا، اور وہ سوتا ہوا آدمی سو رہا تھا، اس کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سونے والے شخص کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قریب میں بچھو جا رہا ہے، تو اس نے پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ خدا کے لیے اس کو نہ مارنا، یہ تمہارا محسن ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جان بچانے کے لیے بہت دور سے بھیجا ہے۔ اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو سانپ تمہیں ڈس چکا ہوتا اور تم مر چکے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بچھو کہاں سے کہاں تمہارے لیے بھیجا ہے، جس نے اس سانپ کا خاتمہ کیا جو تمہیں ڈسنا چاہتا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بس یہاں آ کر میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی نہ کوئی حرکت کسی نہ کسی مصلحت سے خالی نہیں۔ تو یہ ہے رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔